آپ نہ بولیں، میں نہیں بولا نا اس وقت. جو آپ نے ابن کثیر سے عبارت پڑھی ہے اس کی سند ہے آپ کے پاس؟ ایک اور جو ہے خطرناک آپ سوال کر رہے ہیں، پھر اس پہ جائیں گے تو مفتی صاحب نے اپنی خطابت کرنی ہے، میں نے اپنی خطابت کرنی ہے. آپ ہمیں پیار محبت سے رہیں گے زیادہ بہتر ہے. مفتی صاحب بھی گرم ہوں گے، میں بھی گرم ہوں گے. تو خطرناک ترین موضوع ہی ہے وفات جناب سیدہ. میں ذرا دو جملے کہنا چاہتا ہوں. اس سے میری نسل کو اور صحافیوں کو یہ پتہ لگتا ہے کہ جو دین آپ کی کتابوں میں ہے وہ پڑھنے کے لائق نہیں ہے، وہ عمل کرنے کے کیا لائق ہوگا. یعنی کوئی بھی بات کر دو تو وہ خطرناک ہو جاتا ہے، حساس ہو جاتا ہے. یا تو ہم میں تحمل نہیں ہے اور ہم میں ادب برداشت نہیں ہے. صحیح سند کے ساتھ مسلم کی ایک روایت پڑھ دیں، اس میں ہے جو آپ نے پڑھی ہے کہ یہ 4 نفوس قدسیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے مبالغہ کے میدان میں، ہے اس میں؟ سلامتی ہے ان آنکھوں پہ جو ہدایت پہ نظریں جمائے بیٹھی ہیں، ان کانوں پہ جو ذکر خیر کے منتظر رہتے ہیں، اور ان قدموں پہ جو ہدایت کی راہ پہ گامزن ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. درود لامحدود محبوب رب الودود، راحت العاشقین مراد المشتاقین حضرت محمد مصطفیٰ، آپ کی آل پاک، آپ کے جانثار انصار اور اصحاب پر. زرمن آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میں اور مولانا، انتہائی خوبصورت، لطیف اور پیغام سے سرشار پروگرام کے ساتھ جناب سیدہ فاطمہ، آپ پہ ہمارا سلام پہنچے. میرے نزدیک آپ مصدر کائنات کی مصدر ہیں اور آپ نور چشم رحمت للعالمین ہیں، اور آپ سے عقیدت دراصل جنت کے راستوں تک رسائی ممکن بناتی ہے. میں آج اس عنوان سے گفتگو کرنا چاہتا ہوں. میرے پاس انتہائی قیمتی اور قابل شخصیات یہاں موجود ہیں جن سے استفادہ کروں گا، اور اس عنوان کے حوالے سے میں جو تشنگی ہے وہ مٹانے کی کوشش کروں گا. سب سے پہلے خوش آمدید کرنا چاہتا ہوں. میرے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے علامہ منیر عباس چشتی، جو دیگر پروگرامز بھی تشریف لا چکے ہیں. بہت ہی پیارے انداز سے نمائندگی فرماتے ہیں اہل سنت کی، اور اس مکتب فکر میں محبت اور علمی نکات روشن فرماتے ہیں. میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علامہ صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی شکریہ، مہربانی، اللہ پاک آپ کو خوش رکھے. میں پروگرام میں خوش آمدید دوں گا. ہمارے دوسرے مہمان ہمیشہ جب بھی آئے ہیں بہت پسندیدہ گفتگو کی ہے، عالمانہ انداز ہے، عاجزانہ لہجہ ہے، اور ہمیشہ منطق، فلسفہ اور تحقیق کی بنا پہ گفتگو فرماتے ہیں. میں یہی توقع آپ سے رکھتا ہوں اور آپ ہمیشہ اس سے مجھے سرشار فرماتے ہیں. علامہ مولانا اسد علی شاکری، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ خیر. میں سب سے پہلے آغاز کرنا چاہتا ہوں علامہ صاحب آپ سے. علامہ منیر عباس چشتی صاحب، میں کم وقت میں یہ ضرور جاننا چاہوں گا جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور آپ کی منزلت کیا ہے. آپ کی فضیلت کے چند ابواب میرے سامنے روشن فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں اس خوبصورت عنوان پر لب کشائی کرنے کا ویس بھائی آپ نے موقع عطا فرمایا. دوسرے مہمانان گرامی جو ہیں، آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ ہمارے اس خوبصورت پروگرام میں تشریف لائے، جس کا تعلق جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا بنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر ہیں. اس سے بڑی شان اور ان کی کیا ہو سکتی ہے کہ جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا وہ شخصیت ہیں جن کی رگوں کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے. یہ نسبت، یہ شرف جو ہے جناب زہرا کو حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خون ہے، آپ کی اولاد ہیں. اور یہ شرف بھی جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو حاصل ہے کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد جو ہے، نسل مبارک جو ہے، وہ جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے ذریعے سے چلی ہے. آج بھی کہیں کسی جگہ ہمیں سید دیکھنے کو ملتے ہیں، نظر آتے ہیں، تو یہ جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کا صدقہ ہے کہ جن کے توسل سے اللہ نے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو باقی رکھا، اور ان کی اولاد جو ہے ہمارے سامنے ہے. اور اس سے بڑا شرف جناب سیدہ زہرا کے لیے اور کیا ہوگا کہ ترمذی کے اندر امام ابو عیسیٰ ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کو نقل کرتے ہیں کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسن و حسین سے پیار کیا. سبحان اللہ. اور پیار کرتے ہوئے آپ نے ارشاد فرمایا
کہ یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں. اب جملہ माशाल्लाह کامل بات مکمل تھی، لیکن میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہاں تک بات کو نہیں چھوڑا، بلکہ فرمایا یہ میری بیٹی کے بیٹے ہیں اور یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میرے بیٹے ہیں، یہ میری اولاد ہے. تو نبی علیہ السلام نے جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کو اپنی اولاد جو ہے ان کی اولاد کو اپنی اولاد قرار دیا، اپنے بیٹے قرار دیے ہیں. اور نبی علیہ السلام نے ان کے متعلق ارشاد فرمایا جیسا کہ کتب کے اندر ہے کہ حضرت مولا علی المرتضیٰ حیدر قرار شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ نے جب ابو جہل کی بیٹی سے شادی کرنے کا ارادہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مقام پر یہ ارشاد فرمایا تھا اس موقع پر کہ فاطمہ تو بدعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. سبحان اللہ، اس کو رسول خدا نے اپنے جگر کا ٹکڑا ارشاد فرمایا اور اس قدر ان کی فضیلت کو بیان فرمایا. اور وہ جنتی عورتوں کی جو ہے وہ ملکہ ہیں، سردار ہیں، یہ شان بھی ان کو حاصل ہے. بلا شبہ اللہ پاک ان کے توسل سے ہماری دنیا اور آخرت کو اچھا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. علامہ اسد علی شاکر صاحب، میں آپ کی طرف آتا ہوں اور میں متوجہ ہوں اس عنوان سے. روایات ہیں اور فضیلتوں کا انبار ہے، مگر میں پھر بھی جاننا چاہتا ہوں جناب سیدہ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا مقام اور منزلت آپ کی نگاہ میں کیا ہے، اور کیا ان کا کوئی ثانی، کوئی نظیر، کوئی دوسری مثل نظر آتی ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. عرض خدمت یہ ہے کہ اس طرح مفتی صاحب نے بھی، چشتی صاحب نے ارشاد فرمایا، نسبت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے تو ہے ہی وہ شرف عظیم جس کا ادراک میں سمجھتا ہوں کہ پوری بشریت کے لیے ممکن نہیں ہے. نبی اکرم نے وہ احترام جو ایک بیٹی کو دیا جاتا ہے اس سے کہیں زیادہ بڑھ کر احترام جناب سیدہ فاطمہ الزہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا کو دیا. اور اس احترام کے لیے جو ہے مطلب عقل انسانی دنگ رہ جاتی ہے کہ یہاں ایک باپ جو ہے وہ احترام نہیں کر رہا بلکہ ایک رسول ہے. کیونکہ رسالت مآب کے بارے میں ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ رسول کا ہر عمل، رسول کا ہر قول وہ جو ہے من جانب اللہ جو ہے عصمت کا حامل ہے. رسول کسی خطا کے، کسی جو ہے لغزش کے، نعوذ باللہ کسی بھی جو ہے غلطی کے مرتکب نہیں ہو سکتے. تو رسول اگر احترام سیدہ میں کھڑے ہو رہے ہیں یا احترام سیدہ میں ان کے دروازے پر کھڑے ہو کر سلام کر رہے ہیں، اہل سنت کی کتابوں میں روایات موجود ہیں کہ آیت تطہیر کے نزول کے بعد کس طریقے سے ہر نماز کے موقع پہ نبی اکرم نے السلام علیکم یا اہل بیت النبوہ کہہ کر در سیدہ سلام اللہ علیہا پر سلام کیا. یہ ساری کی ساری باتیں تاریخ اور جو حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں. بہرحال میں ایک طالب علم ہونے کے ناطے میری کیا، آپ نے کہا آپ کی نگاہ میں کیا ہے، جب قرآن قصیدہ پڑھ رہا ہے جناب سیدہ کا، جب احادیث نورانیہ میں فضائل و مناقب سیدہ موجود ہیں، تو میں اپنی نگاہ تو کوئی سمجھتا ہی نہیں. جو حدیث میں ہے، جو قرآن میں ہے، اسی پہ ہم لوگ جو ہے غور و فکر کرتے تو ہمارے سامنے نئے نئے مضامین جو ہے سامنے آتے ہیں. مفتی صاحب نے تبرکاً کچھ حدیثیں پیش کی. ایک حدیث میں بھی جو ہے متفق علیہ حدیث جو کہ شیعہ سنی تمام کتابوں میں مل جاتی ہے، جس سے عظمت ہے جناب سیدہ اور عصمت ہے جناب سیدہ کہ بی بی جو ہے وہ معصومہ ہے. یہ دونوں مرحلے ثابت ہوتے. میں پیش کرتا ہوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اپنی بیٹی کو خطاب کر کے ارشاد فرمایا، یا فاطمہ ان اللہ یغضب لغضبک ویرضى لرضاک. اے فاطمہ بیٹے، اللہ تیرے غضبناک ہونے سے غضبناک ہوتا ہے اور تیرے راضی ہونے سے راضی ہوتا ہے. پوری کائنات میں ہم سب امت مسلمہ میں اس وقت شامل ہیں. اگر اپنے آپ کو دیکھیں، اس میں ہم سب جب کہہ رہا ہوں تو فقط جو ہے عوام الناس نہیں بلکہ خواص بھی ہیں، علماء بھی ہیں، ہمارے مراجع تقلید بھی جتنے ہوں، جس بھی مرحلہ علم، مرحلہ فضل، مرحلہ کمال تک پہنچ جائے، ہم سب کسی نہ کسی مرحلے پر ایسے ناراض ہوتے ہیں کہ ہمارے ناراض ہونے سے اللہ ناراض نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا ناراض ہونا غلط ہوتا ہے. یہ ہم سب ایسے راضی ہوتے ہیں، خوش ہو جاتے ہیں کہ ہمارے راضی ہونے سے اللہ راضی نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا راضی ہونا غلط ہوتا ہے. بسا اوقات کسی مومن کی، کسی دینی بھائی کی حتیٰ کہ حرمت ہو رہی ہے، بےزتی ہو رہی ہے، اس کا مذاق اڑا جا رہا ہے، ہم خوش ہو رہے ہوتے ہیں، اللہ یقیناً اس سے ناراض ہے. یا بعض اوقات وہ حرام کام جس سے ہم سب خوش ہوتے ہیں، اللہ یقیناً اس سے ناراض ہوتا ہے. اسی طریقے سے بعض اوقات کچھ چیزوں پہ ہم لوگ شدید ناراض ہوتے ہیں، اپنی انانیت کی وجہ سے، غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے، بری صفات کی وجہ سے. مجھے کیوں نہیں بلایا، مجھے کیوں نہیں پروٹوکول دیا، مجھے کیوں اہمیت نہیں دی، جبکہ اس میں فقط انانیت شامل ہے.
अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे नाराज होने से नाराज नहीं होता, क्योंकि हमारा नाराज होना गलत है। पूरी उम्मत, पूरी बशरियत के लिए यही कानून है कि किसी के नाराज होने से अल्लाह नाराज नहीं होगा, किसी के राजी होने से अल्लाह राजी नहीं होगा। लेकिन मकाम सैयदा फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा सिद्दीक़ा कुबरा ये है कि नबी ने फरमाया, फातिमा बेटे तुम्हारे गजबनाक होने से वो गजबनाक होता है। यानी महवरियत, मरकजियत, प्रकार की नोक जहाँ पे ठहरी हुई है वो मंजिलत फातिमा, कि अगर बीवी नाराज हो गई तो अल्लाह नाराज होगा, तो अल्लाह गजबनाक होगा। उसके बाद एक और बड़ा लतीफ नुक्ता मैं एक तालिब इल्म होने के नाते अर्ज कर रहा हूँ कि अगर मैं नाराज हो जाऊं तो मिसाल के तौर पर उमर मारा गया कुछ भी, तो हमारे पास सिलसिला शरीयत में रद्द मजालिम का, कब्र पे जाके फातिहा पढ़ ली, इन्ना ज़ल्ला पढ़ ली, जनाजे को कांधा दे दिया, इसाले सवाब कर दिया, ये सारे के सारे वो जरा है कि मैं नाराज होकर मर भी गया तो बाद में राजी होने के नबी करीम ने वसीले बताए हैं कि तुम बाद में भी उस शख्स को जो दुनिया से चला गया राजी कर सकते हो। लेकिन मकाम सैयदा ये है कि अगर जनाब सैयदा नाराज हो गई तो कोई वसीला काम नहीं करेगा इल्ला ये कि खुद सैयदा राजी हो जाए। वयरज़ा लिरिज़ाक, नाराज भी अल्लाह तेरे नाराज होने से होता है और राजी भी तेरे राजी होने से। तो इससे मालूम भी होता है कि सैयदा अगर गजबनाक हो तो उनका गजबनाक होना भी जो है वो इस्मत वाला है, और अगर राजी हो तो उनका राजी होना भी इस्मत वाला है। यहाँ से मैं एक तालिब इल्म होने के नाते इस्मत जनाब सैयदा को अख्ज़ करता हूँ। बीबी मासूमा है, दो आलम है, सिद्दीक़ा कुबरा है, सलामुल्लाह अलैहा। माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लामा मुनीर अब्बास चिश्ती साहब, मैं एक बुनियादी सवाल लेके आपकी तरफ आऊँगा, और ज़ाहिर है मैंने आपकी पूरी हयात मुबारका की तरफ जाना है, मगर जब हम मुबाहिला की तरफ देखते हैं और कुरान की आयत मुबाहिला के अमली पैमाने को देखते हैं तो जनाब सैयदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा के सिवा हमें कोई नज़र नहीं आता। और उन्वानात पे तो मशहूर और मारूफ है कि दीगर साहबजादियाँ रही हैं और हुजूर को हुजूर से निस्बत उनकी मालूम है हमें। तो मुबाहिला के मैदान में जनाब सैयदा ही क्यों, और आप ही मस्दर और महवर ही क्यों? जी वैस भाई, अर्ज ये है कि मुबाला के हवाले से पहले भी मैंने चंद गुजारिशात की थी और पहले कर दी थी, लेकिन आपने बहुत खूबसूरत यहाँ से नुक्ता उठाया है कि अगर जनाब सैयदा ज़हरा जो है वो मुबाला में तशरीफ ले जाती हैं तो उसके अलावा बाकी किसी खातून को नबी अलैहिस्सलाम नहीं लेके गए। तो इसकी क्या वजह है? पहली बात तो ये है जो कि मैंने पहले भी कही है और अक्सर मैं कहता हूँ कि हमारे यहाँ सही अहादीस सहिया जिसको कहते हैं, उनमें ये बात साबित नहीं है कि नबी अलैहिस्सलाम खुद तशरीफ लेके गए थे और आपके साथ जो है ये 4 नफूसे कुदसिया मैदान मुबाला में गए थे जाना, यानी कि सही हदीस है। ज़ईफ़ रिवायात जो है वो इनके मुतल्लिक़ इन चीज़ों को बयान करती हैं, और जो ज़ईफ़ रिवायात हैं उनमें बहुत सारी चीज़ें फिर और भी मिल जाती हैं। यानी उन्हीं ज़ईफ़ रिवायात में ये भी मिलता है कि नबी अलैहिस्सलाम इब्न असाकिर में इस बात को हज़रत इमाम जाफ़र ने अपने वालिद जनाब हज़रत इमाम बाकिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हुमा वो नकल करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अबू बकर और उनकी औलाद को, हज़रत उमर उनकी औलाद को, हज़रत उस्मान और उनकी औलाद को, और हज़रत अली और उनकी औलाद को भी लेके गए थे। और पूरे मंसूर वगैरह में है कि नबी अलैहिस्सलाम अपनी अज़वाज को भी साथ लेके गए थे। लेकिन ये ज़ईफ़ रिवायात हैं। और नबी अलैहिस्सलाम की बाकी बेटियां जनाब सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा के अलावा जो आपकी बेटियां हैं, बाज़ लोग ये अश्काल पेश करते हैं कि नबी अलैहिस्सलाम की बाकी बेटियों के मुतल्लिक़ कोई हदीस वारिद नहीं है। अगरचे हदीस है तबरानी में, लेकिन अब चूंकि मौका नहीं है, लेकिन ये बात कम नहीं कि किसी की रगों के अंदर रसूलुल्लाह का खून हो और वो ये कहे कि मैं रसूलुल्लाह की बेटी हूँ, मुझे ये शर्फ हासिल है। तो जो नबी उनको भी ये फजीलत और मैं अल्लामा साहब इस बात को समझना चाह रहा हूँ। आप फरमा रहे हैं कि ऐसी भी रिवायात मौजूद हैं जिनमें दीगर साहबजादियों को ले जाने की निशानदही मिलती है। अल्लामा साहब, आपके पास ऐसी कोई रिवायत है जिसमें वो फरमा रहे हैं कि असहाब रसूल भी गए, उनके औलाद भी गई है? जी, मैंने नबी अलैहिस्सलाम की बेटियों के जाने की बात नहीं की। मैं अभी उस नुक्ते की तरफ आ रहा हूँ कि ये आपने जो सवाल किया है कि वो नबी अलैहिस्सलाम की बाकी बेटियां नहीं गई या कोई और नहीं गया, उसी की तरफ आ रहा हूँ। अर्ज ये कर रहा हूँ कि नबी अलैहिस्सलाम की बाकी 3 बेटियां जो हैं उनकी भी ये शान है कि वो रसूलुल्लाह की बेटियां हैं। लेकिन मुबाला के मौके पर, चूंकि मुबाला जब हुआ, मुबाला के मुतल्लिक जब नजरान के ईसाई आए, ये वाकया जब हुआ जब, तो नबी अलैहिस्सलाम की बाकी 3 बेटियां जो हैं जनाब हजरत ज़ैनब, हजरत सैयदा रुकैया और उम्मे कुलसूम जो हैं, ये साहबजादियां जो हैं ये पहले से इंतकाल कर गई थी, ये उस वक्त नहीं थी। और रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ بیٹا جناب حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے تھے، سنی شیعہ تمام کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ وہ رسول اللہ کا بیٹا ہے۔ نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیوں کے متعلق تو اختلاف ہے، چلو، لیکن نبی علیہ السلام کا بیٹا ابراہیم اس وقت موجود تھا، رسول اللہ اس کو بھی ساتھ لے کے نہیں گئے۔ تو یہ بات جو ہے اس بات کو رد نہیں کرتی کہ نبی علیہ السلام کی باقی بیٹیاں ہوں بھی نہ گئی ہوں تو ان کی فضیلت میں کمی آ جائے گی، یا ازواج کی یا کسی اور کی فضیلت میں کمی آ جائے گی۔ تو سب سے بڑی بات یہ ہے جو میں نے شروع میں کی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے کسی کو لے کے نہیں گئے، اس لیے لے کے نہیں گئے کہ عیسائی جو تھے انہوں نے اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کیا، انہوں نے نہیں کہا کہ ہم مباہلہ کریں گے۔ اگر وہ ایکسیپٹ کرتے تو پھر رسول اللہ مباہلہ کے لیے میدان میں آپ تشریف لے جاتے، پھر دیکھا جاتا کہ آپ کے ساتھ کون کون تشریف لے کے گئے ہیں۔ جو مباہلہ کے متعلق آیت ہے اس کے ذیل میں جو حدیث ہے مسلم وغیرہ میں، اس میں بھی اگر آپ اس کے متن کو دیکھیں تو اس میں آپ کو یہ لفظ نہیں ملیں گے کہ یہ حضرات جو ہیں یہ مباہلہ کے لیے گئے تھے، یعنی صحیح حدیث میں آپ کو نہیں ملے گا، جہاں ضعیف میں ملے گا، ضعیف میں اور چیزیں بھی ملیں گی۔ تو یہ بات جو ہے ویسے بھائی یہ بات تو بالکل کامل ہے کہ نبی علیہ السلام جو ہے تشریف لے کے نہیں گئے۔ اگر تشریف لے کے جاتے اور اگر آپ کی بیٹیوں میں سے کوئی اور بیٹی زندہ ہوتی تو آپ ان کو بھی لے جاتے، لیکن آپ اپنے بیٹے ابراہیم جو آپ کا بیٹا ہے، آپ کا خون ہے، اور آپ اس کو بھی لے کے نہیں گئے۔ یہ بھی شیعہ سنی سب کا اتفاق اس بات کے اوپر کہ نبی علیہ السلام ان کو لے کے نہیں گئے، ضعیف روایات میں بھی ان کے متعلق نہیں آتا۔ تو یہ بات بالکل ٹھیک ہو گیا۔ میں علامہ اسد علی شاکری صاحب اس حوالے سے آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں، قبلہ نے فرمایا کہ مباہلہ میں لے جانے کی ضرورت ہی نہیں پڑی، مباہلہ ہوا ہی نہیں، حضور کی آل کا مباہلے میں جانا ثابت ہی نہیں ہے، اور ایسا کبھی ہوا نہیں کہ حضور گئے ہو اور مباہلے کے چیلنج کو ایکسیپٹ کیا گیا ہو، جبکہ قرآن کہہ رہا ہے قل تعالوا ابنانا وابناءکم، تو یہ آیت پریکٹیکل ہوئی ہی نہیں، وہ کہہ رہے ہیں۔ آپ کا اس حوالے سے کیا مطالعہ کہتا ہے؟ دیکھیے مفتی صاحب کی یہ بات تو صحیح ہے کہ انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا تھا اور مباہلہ نہیں ہوا، انہوں نے جب ان چہروں کو دیکھا، لیکن مفتی صاحب یہ بات کھا گئے کہ کیوں انہوں نے انکار کیا اور مباہلہ کیوں نہیں ہوا، وہ بھی بیان کریں، ان کی کتابوں میں موجود ہے، اور خود اگر تفصیل سے مطالعہ کریں گے تو خود اہل سنت علماء نے اقرار کیا ہے۔ دیکھیے مباہلہ نہیں ہوا تھا، منیر عباس صاحب نے بات صحیح کی کہ مباہلہ نہیں ہوا تھا۔ جو نصارہ تھے ان کا جو نجران کا وفد پورا تھا، ان کے بڑے نے کہہ دیا تھا کہ میں ایسے چہروں کو دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ چہرے پہاڑوں کو حکم دے تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دیں، لہٰذا ہم ان ہستیوں سے مباہلہ نہیں کریں گے۔ اب ایک طرف تو ضعیف روایات میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ مثلا پتہ نہیں عبداللہ ابن عمر اور جو ہے دیگر جو ہے صحابہ کرام ان کی اولادیں بھی گئی ہیں، اور صحیح جو احادیث ہے اس میں پھر یہ کیوں نظر نہیں آ رہا کہ جو ہے نبی اکرم کی ہستیوں کو لے کر گئے، جناب فاطمہ زہرا صلوات اللہ وسلامہ علیہا، حسن اور حسین، اور امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، فقط یہی لوگ گئے۔ اور یہ ایک نہیں، مطلب سینکڑوں کتابوں میں بھرا پڑا ہے، اگر آپ مجھے کہتے تو میں وہ ساری کتابیں ساتھ لے کے بیٹھتا، اور چونکہ انتہائی ارجنٹ پروگرام ہوا ہے، کتاب کھول کے یہاں پہ اسکرین پہ میں دکھاتا کہ بھائی یہ اہل سنت عالم ہے، یہ جو بزرگ عالم ہیں، یہ لوگ یہ لکھ رہے ہیں کہ مباہلہ کے موقع پہ نبی اکرم کن کن ہستیوں کو اپنے ساتھ لے کر گئے۔ لے جانے کی واحد وجہ، اب یہ لوگ بولتے ہوئے ڈرتے ہیں، واحد وجہ یہی ہے کہ جو مباہلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہی ان لوگوں سے جو اہل بیت ہو، ٹھیک ہے، اور مباہلے میں بات ہی یہ ہوئی تھی کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ، اپنے بیٹوں کو لاؤ، ہم اپنے بیٹوں کو لائیں گے، نساءنا ونساءکم، تم اپنی عورتوں کو لاؤ، ہم اپنی عورتوں کو لائیں گے، وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، تم اپنے نفسوں کو لاؤ، ہم اپنے نفسوں کو لائیں گے۔ تو چونکہ بات مباہلے میں فقط ان خواص کی تھی جو کہ اہل بیت ہیں، جو کہ قریبی ہیں، ان اہل بیت میں شیعہ عقیدے کے مطابق، اب یقیناً منیر عباس صاحب کو اس سے اختلاف ہوگا، ان کا مسلک ہے، بالکل حق رکھتے ہیں وہ اختلاف کرنے کا، لیکن ہمارا جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق اہل بیت میں ہم لوگ بیویوں کو شامل نہیں کرتے، نبی اکرم کے اہل بیت میں نبی کی بیویاں شامل نہیں ہیں، اہل بیت میں یہ ہستیاں شامل ہیں، فاطمہ و علی اور حسن اور حسین سلام اللہ علیہم، اور اولاد حسین سلام اللہ علیہ، امام زمانہ تک، یہ وہ ہستیاں ہیں جن کو ہم لوگ اہل بیت کہتے ہیں، منصوص من اللہ، اور وہ اہل بیت جو کہ درجہ عصمت پر فائز ہیں۔ لہذا نبی اکرم انہی اہل بیت کو لے کر گئے، اور اگر یہ کسی اور کو لے کر جاتے تو وہ آج کائنات پوری جو ہے، اس طرح ہم لوگ مباہلے کا جشن مناتے ہیں، اس طرح
اور مقامات پر مباہلے کا جشن ہو رہا ہوتا ہے. سب پوری امت مسلمہ اپنے اپنے حساب سے اپنے اپنے اہل بیت کو لا کے مباہلے کا جشن منا رہی ہوتی. یہ واحد شیعہ قوم ہے پوری امت مسلمہ میں. آپ جا کے دیکھ لیجیے کتنا بڑا ہمارے یہاں مباہلے کا جشن ہوتا ہے. بلکہ بعض اوقات ہمارے یہاں مباہلہ اور غدیر کو ہم لوگ جو ہے متصل کر دیتے ہیں. 18 ذی الحج غدیر، 24 ذی الحج مباہلہ، ان دونوں کو پورا ایک ہفتہ ہمارے جشن منایا جاتا ہے. بڑے بڑے پروگرامز ہوتے ہیں. تو ہم لوگ چونکہ عظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہا کا اقرار کرتے ہیں اس حوالے سے، اور کوئی ہم چھپا کے نہیں کرتے. اور اگر ضعیف حدیث ہوتی تو ہم لوگ بھی کوئی جشن نہ مناتے، کہتے نہیں بھائی ضعیف حدیث ہے. ہمارے سارے کے سارے علماء کرام جن احادیث کی بات کرتے ہیں وہ احادیث صحیحہ ہے، احادیث معتبرہ ہے. وہ یا تو صحاح ہے یا حسان ہے. اس سے کم کی بات نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ جی کوئی حدیث ضعیف اٹھا کے لیا اور اس حدیث ضعیف پر پورا دین کھڑا کر دیا. نہیں. بہرحال یہ مسلمات میں سے فخر رازی جیسوں نے، جلال الدین سیوطی جیسے علماء نے اس کا اقرار کیا ہے کہ یہ آیت جو ہے دلیل ہے فضیلت سیدہ و اولاد سیدہ کی اور فضیلت امیر کی. اب مفتی صاحب کیا فرمائیں گے؟ آپ مجھے سماعت فرمائیے. چلیں اب اس سے ہم ان بات کو آگے بڑھاتے ہیں اور مفتی صاحب کی طرف میں آتا ہوں. منیر چشتی صاحب، میں یہ بھی جاننا چاہتا ہوں کہ مباہلہ تو بہرحال ایک چیپٹر ہے اور اس پہ انشاءاللہ ایک باقاعدہ پروگرام بھی کیا جا سکتا ہے. البتہ یہ کہ کیا یہ جناب سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہا کا اعجاز نہیں ہے، آپ کی مقام و مرتبت نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے آپ کے نکاح کے معاملے میں بھی کسی کو اختیار نہیں دیا اور جو دیگر پیغامات آتے رہے اس کی طرف بھی متوجہ نہیں ہوئے، بلکہ خود اپنی مرضی سے جناب حضرت علی المرتضیٰ سے آپ کا عقد فرمایا؟ میں ان اعجازات کو دیکھ رہا ہوں اور پھر میں چاہتا ہوں کہ سیرت جناب سیدہ فاطمہ کو سمجھتے ہوئے اور پھر ان کی حیات سے اور ان کی شہادت تک جا سکوں. تو اس پہ آپ کیا فرمائیں گے؟ جی، جیسا کہ پہلے کچھ مبالغہ کے حوالے سے ہمارے دوست شافی صاحب نے کچھ کلام کیا ہے، تو چند باتیں یہ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ مبالغہ کے حوالے سے چونکہ ایک الگ موضوع ہے، ہم اس کو زیادہ اس پہ کلام نہیں کرنا چاہتے. میں نے یہ الفاظ واضح کہے تھے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا کسی کو ساتھ لے کے جانا یہ صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہے. لفظ یہ تھا. اگر بہت ساری کتابوں میں یہ واقعہ ہے، اس کا میں نے انکار نہیں کیا کہ بہت ساری کتابوں میں نہیں ہے. بہت ساری کتابوں میں کسی واقعے کے آ جانا صحت پہ دلالت نہیں کرتا. یہ واقعہ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ صحیح حدیث سے یہ چیز ثابت نہیں ہے. اور ضعیف میں تو پھر میں نے کہہ دیا کہ اور بھی چیزیں ثابت ہیں. اگر کوئی شخص یہ مانے کہ یہ 4 نفوس قدسیہ گئے تھے تو پھر باقیوں کو بھی مان لیں. باقیوں کو ماننے میں کیا حرج ہے؟ ٹھیک ہے. پھر انہوں نے یہ فرمایا کہ نبی کی بیویاں جو ہیں ہم ان کو اہل بیت جو ہے نہیں مانتے. شیعہ جو ہے وہ چونکہ اہل بیت نہیں مانتے نبی علیہ السلام کی بیویوں کو. اگر شیعہ نبی علیہ السلام کی بیویوں کو اہل بیت نہیں مانتے تو کچھ بھی نہیں ہوتا. اس لیے کہ خود قرآن نبی کی بیوی کو اہل بیت کہتا ہے. اللہ کا قرآن نبی کی بیوی کو اہل بیت کہتا ہے. قالوا اتعجبین من امر اللہ رحمۃ اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت. جناب سارہ کو اہل بیت کہا ہے قرآن نے، اور موسیٰ کی بیوی کو بھی کہا گیا ہے. تو جب قرآن کہہ دے، خود خالق کہہ دے، جب اللہ پاک کہہ دے، تو پھر میرے آپ کے یا کسی اور کے ماننے نہ ماننے، کہنے نہ کہنے سے کوئی فرق اس بات پہ نہیں پڑتا. پھر انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ مباہلہ کے لیے اہل بیت کے لیے ہی کہا گیا تھا. تو اس میں آیت میں کوئی ایسی تصریح موجود نہیں ہے، لیکن اس بات کی طرف اتنا ہم نہیں آتے اور اس بات کو اتنا نہیں لیتے. انہوں نے پیچھے جو ہے ناراضگی کے حوالے سے بھی بات کی ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا اگر کسی سے ناراض ہوتی ہیں تو آپ یہ بتائیے. میرا ان سے سوال ہے، میں بڑے ادب کے ساتھ گزارش کرتا ہوں کہ جب جناب سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا کسی سے ناراض ہوتی ہیں تو آیا ان کی ناراضگی جو ہے وہ کلی طور پہ آپ مانتے ہیں کہ اس کے متعلق آپ کوئی فتویٰ دے دیتے ہیں؟ جب کسی پہ سیدہ غضبناک ہو جاتی ہیں، کسی سے ناراض ہو جاتی ہیں، کسی کے اوپر غصہ کرتی ہیں، تو یہ میرا ایک ان کے اوپر سوال ہے. اس کا جواب میں امید کرتا ہوں یہ ضرور دیں گے مجھے. باقی جی علامہ صاحب آپ سے پوچھ رہے ہیں شادی کے حوالے سے جناب سیدہ خاتون فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شادی کے حوالے سے آپ نے سوال کیا، بہت خوبصورت. جناب رسول اللہ بات کٹ جائے گی اگر آپ کے سوال میں کہتے ہیں نقد ہی پوچھ لوں گا تو زیادہ اچھا ہے. پھر میں وہ اپنا سوال دہرا لوں گا. جو آپ نے سوال رکھا ہے میں وہ شاکری صاحب سے پوچھ لیتا ہوں کہ وہ ناراضگی کے حوالے سے پوچھ رہے ہیں کہ کلی طور سے ناراضگی ہے یا یہ اس کا کوئی دوسرا حصہ ہے جس کو ہم سمجھا سکتے ہیں.
بتقاضۂ بشریت ہے یا جس کے اوپر بھی ناراض ہوں گی تو پھر اس کے لیے جو ہے وہ پھر وہی فتویٰ ہوگا کہ اللہ بھی غضبناک ہو گیا اور اس کے لیے جہنم ہے معاذ اللہ، یا اس طرح کی کوئی بات ہے. تو یہ اس کی ناراضگی کی وضاحت کر دیں، تھوڑی ناراضگی کی وضاحت کر دیں کہ جناب زہرا جب کسی پہ غضبناک ہوتی ہیں، ناراض ہوتی ہیں، تو اس کی تھوڑی وضاحت کر دیں. جی بسم اللہ. دیکھیے آپ نے جو باتیں کی، اب یہ ہم لوگ مقام سیدہ پہ پروگرام کرنا تھا، میں مناظرہ کرنے نہیں آیا تھا، میں ویسے ہی آج کل بھاگتا ہوں مناظرہ کرنے سے، میں نے موبائل بھائی کو کہہ دیا تھا. اور نقد آپ نے اتنی ساری باتیں کر دی، ہمارے کاکٹیل ہوتا ہے آپ نے وہ بنا دیے. ادھر سے آپ شروع ہوئے مباہلے سے ناراضگی پہ چلے گئے، ناراضگی سے وقت پر آ گئے، تو بہت ساری باتیں جمع ہو گئی ہیں. بہرحال اب آپ چونکہ مباہلے کا آپ نے چھیڑا اور میں تو حق میں نہیں تھا، میں نے پہلے ہی کہا کہ آپ اپنا ورژن پیش کریں، میں اپنا ورژن پیش کرتا ہوں، باقی عوام الناس جو پروگرام دیکھیں گے وہ خود فیصلہ کریں گے. میں آپ کے سامنے جو ہے یہ تفسیر ابن کثیر، تفسیر سعدی، اہل سنت کی تفاسیر ہیں، ان کی عبارتیں پڑھ دیتا ہوں، اور خود آپ میں ترجمہ بھی کرنے کی زحمت نہیں کروں گا. میں آپ ماشاءاللہ عالم ہیں، مفتی منیر عباس چشتی صاحب. وآیت المباہلہ ہی قولہ تعالی ان مثل عیسیٰ الی آخرہ فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم، سورہ آل عمران 59 اور 61. وكان سبب نزول هذه الآية أن وفد نصارى نجران حين قدموا المدينة جعلوا يجادلون في نبي الله عيسى ويزعمون فيه ما يزعمون من البنوة والإلهية. یہ ان کا سارا جھگڑا تھا. فدعاهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى المباہلہ. ہم یہاں پہ وآلہ نہیں لکھا ہوا، ہم لوگ پڑھتے ہیں وآلہ وسلم. بأن يحضر هو وأهله وأبناؤه وهم یحضرون بأہلہم و ابناہم، جو میں نے کہا تھا آپ کی کتاب میں لکھا تفسیر ابن کثیر میں کہ نبی نے بلایا ان کو بھی کہ تم اپنے اہل اور بچوں کے اولاد کے ساتھ آؤ، اور میں بھی اپنے اہل اور اولاد کے ساتھ آؤں گا. پھر اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کو پکاریں گے. ثم يدعون اللہ تعالیٰ ان ينزل عقوبتہ ولعنتہ علی الکاذبین. یہ عبارت میں نے تو نہیں لکھی ہے، میرے امی ابو نے تو نہیں لکھی ہے. فاحضر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی ابن ابی طالب وفاطمہ والحسن والحسین رضی اللہ عنہم وقال ہاؤلاء اہلی. یہ ہاؤلاء اہلی جملہ اسمیہ دروس البلاغہ آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے. یہی میرے اہل ہے، اور کوئی میرا اہل نہیں ہے. جملہ اسمیہ ہے ہاؤلاء اہلی. فتشاور وفد نجران فيما بينهم هل يجيبونه الى ذلك فاتفق رأيهم ان لا يجيبوه. انہوں نے اتفاق کیا نصارہ نے کہ وہ نبی سے مباہلہ نہیں کریں گے، جواب نہیں دیں گے. ٹھیک ہے، یہ کون لے کر آئے؟ یہ نبی اکرم نے ان کو ذکر کیا، اور آپ کے تفسیر میں ساتھ میں موجود ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ جن کا تعصب جو ہے وہ دنیا بھر میں مشہور ہے، مخصوصاً شیعوں کے خلاف، وہ بھی جو ہے مانتے اس بات کو. شیخ اسلام ابن تیمیہ نے بھی انکار نہیں کیا کہ نبی کریم مباہلے میں ان ہستیوں کو لے کر نہیں آئے تھے. شیخ الاسلام یہ کہہ رہے ہیں اما اخذہ علی وفاطمہ والحسن والحسین فی المباہلہ. عبید ربانی صاحب سماعت فرمائیے. فحدیث صحیح، شیخ الاسلام کہہ رہے ابن تیمیہ، آپ کہہ رہے حدیث صحیح میں ثابت نہیں ہے کہ نبی اکرم علی و فاطمہ و حسن حسین کو لے کر آئے تھے. میں نہیں بولنا چاہ رہا تھا، آپ نے مجھے مجبور کیا بولنے پر. فحدیث صحیح رواہ مسلم عن سعد بن ابی وقاص. صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے، سعد بن ابی وقاص سے، حدیث طویل ہے، میں اس کا صرف لب مطلب پڑھ رہا ہوں. لما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءكم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیا. صحیح مسلم میں وآلہ نہیں ہے، میں اپنی طرف سے پڑھ رہا ہوں اپنے عقیدے کے مطابق. علیا وفاطمہ وحسنا وحسینا فقال اللہم هؤلاء اہلی. یہ منہاج السنت النبویہ جو شیعوں کے خلاف کتاب لکھی، اس میں ابن تیمیہ نے ذکر کیا صحیح مسلم کا حوالہ دے کر. تو حضور آپ جو کہہ رہے ہیں کسی حدیث صحیح میں نہیں ہے، یہ حدیث صحیح ہے، صحیح مسلم ہے، اس میں ہے کہ علی و فاطمہ و حسن و حسین کو نبی اکرم مباہلہ میں لے کر آئے. باپ نہ مانے آپ صحیح مسلم کو، بلکہ صحیح مسلم میں بھی ضعیف حدیث آ گئی ہے. فعلی الاسلام السلام. ٹھیک ہے. ابن تیمیہ یہ نہیں مانتے کہ یہ افضلیت کی دلیل ہے، اس میں کوئی افضلیت ثابت ہوتی ہے، لیکن ہمارے پاس یہ افضلیت کی بہترین دلیل ہے کہ نبی اکرم ان لوگوں کے علاوہ کسی اور کو نہیں لے کر آئے. کیوں؟ کیونکہ باقی جو ہستیاں تھیں، آیت تطہیر نازل ہوئی، اہل سنت کی کتابوں میں لکھا ہے، صحابہ کرام سے روایات منقول ہے کہ 17 مہینے نبی نے جناب سیدہ کے دروازے پر کہا السلام علیکم یا اہل بیت نبوہ. یا رسول اللہ، مفتی منیر عباس چشتی کا دل بھی خوش کر دیتے. ایک دن جناب عائشہ کے دروازے پر بھی سلام کر دیتے آپ، جناب حفصہ کے دروازے پر بھی سلام کر دیتے. لیکن نبی نے 17 مہینے تک کی روایت ہے، در منصور جا کے دیکھیے، 6 مہینے، 40 دن، 5 مہینے، 4 مہینے.
فقط نبی کریم نے اپنی بیٹی کے دروازے پہ کیوں سلام کیا؟ یا رسول اللہ یہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اتنے سارے مفتی صاحبان تڑپ رہے ہیں کہ کوئی ایک دن آپ کسی زوجہ کے دروازے پر سلام کر دیں تاکہ مفتیان بھی آپ کی امت مرحومہ امت مسلمہ میں شامل ہیں، ان کا دل بھی خوش کیجیے۔ نبی نے ایک دن سلام نہیں کیا۔ ایک اگر موضوع پر گفتگو ہو تو وہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ جی دوسرا کون سا موضوع مجھے بتائیے، میں تو بھول ہی گیا ہوں کیا تھا وہ، عقد تھا کیا ناراضگی تھا؟ والے عنوان کے اوپر بات کرنا چاہ رہے تھے، مگر میں پہلے چشتی میں صاحب کو ناراضگی والے عنوان پر ہی بات کرتا ہوں، مجھے اجازت دیجیے۔ دیکھیے ہم جب بات کرتے ہیں ناراضگی، یہ تقاضا بشریت والی بات، یہ اہل سنت کی بات ہے۔ الحمدللہ شیعہ مسلک یہ تقاضا بشریت والی بات نہیں کرتا، مطلب خاص نہیں کرتا، اس سے کلی ناراضگی کی بات ہو رہی ہے۔ جناب سیدہ اگر ناراض ہوں، اور مجھے معلوم ہے مفتی صاحب نے جو ہے نا فوراً سے ایک روایت پیش کر دینی ہے کہ وہ امیر المومنین سے بھی ناراض ہوئی تھی، اپنی ضعیف روایت اپنی کتاب سے نکال کے لے آئیں گے اور اس کے بعد اٹیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ضعیف روایت کی چارہ نہیں، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ اگر ناراض ہوتی ہیں، اب اس میں تقاضا بشریت کہیے یا جو ہے نا آپ کوئی اور اس کو نام دیجئے، کلی بات ہو رہی، کلی۔ سیدہ اگر کسی سے ناراض ہے، سیدہ اگر کسی پر غضب ناک ہے تو یہ غضب الہی کا باعث ہے۔ یہ ہمارا ورژن ہے، ہمارا عقیدہ ہے۔ آپ کو اس سے اختلاف ممکن آپ جی کیجئے۔ منیر عباس بسم اللہ۔ منیر عباس آپ کا وقت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ میں نے پتہ نہیں 3-4 دفعہ یہ بات کی ہے، شاید آواز نہیں آئی شاکری صاحب کو، اور انہوں نے ابن کثیر کا حوالہ اب یہاں پہ پڑھا ہے۔ میں شاکری صاحب آپ سے بڑے ادب کے ساتھ یہ کہنا چاہوں گا، ابن کثیر سے آپ نے عبارت پڑھی، آپ نے اپنا وقت بھی لگایا، ہمارا وقت بھی گیا۔ ابن کثیر میں اس کی سند میں کہتا ہوں آپ پڑھ دیں، ایک صحیح روایت، صحیح بھائی کلام، میں نے صحیح مسلم کا حوالہ دیا ہے، صحیح مسلم سعد بن ابی وقاص، صحیح روایت ہے، صحیح مسلم نہیں ہے، مسند نہیں ہے، صحیح مسلم اس میں۔ اب نہ بولیں، میں نہیں بولا نا اس وقت۔ جو جی آپ نے ابن کثیر سے عبارت پڑھی ہے، اس کی سند ہے آپ کے پاس؟ ایسے ساتھ ہلا کے بتا دیں، نہیں ہے۔ اور ابن تیمیہ ہمارے لیے کسی کے لیے حجت نہیں ہے، نہ وہ قرآن ہے نہ وہ حدیث ہے، اس کی سند نہیں ہے جو آپ نے ابن کثیر سے پڑھا ہے۔ میں یہی کہتا رہا ہوں، ایک صحیح حدیث پڑھ دیتے، جو پڑھا تھا اسی کو سند صحیح کے ساتھ پڑھتے، کسی کتاب سے نہیں پڑھ سکے۔ اب آپ آئے صحیح مسلم کی طرف، میری طرف دیکھیے شاکری صاحب، میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں، ذرا صحیح مسلم سے نکال رہا ہوں آپ کے لیے میں بتانے لگا ہوں نا، صحیح مسلم کہا، میں بتانے لگا ہوں۔ اب اس کے بعد اب مبیلہ کے متعلق بات نہیں ہوگی، اب بات کو آگے بڑھائیں گے۔ صحیح مسلم کی جو آپ نے بات کہی ہے، صحیح مسلم کی ایک حدیث جو آپ نے پڑھی ہے نا، اس کے علاوہ بھی آپ کو چھٹی ہے، صحیح مسلم کی کسی ایک حدیث سے بتا دیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام مباہلہ کے لیے ان 4 نفوس قدسیہ کو لے کے میدان مباہلہ میں اترے تھے، صحیح سند کے ساتھ مسلم کی ایک روایت پڑھ دیں، اس میں ہے جو آپ نے پڑھی ہے کہ یہ 4 نفوس قدسیہ نبی علیہ السلام کے ساتھ گئے تھے مباہلہ کے میدان میں، ہے اس میں؟ سوال گندم جواب چاہنا شاکری صاحب نہ کریں۔ اب جی میں بیان کروں گا، آپ بیان کیجیے، بیان کروں کیجیے، آپ بیان کیجیے۔ یہ حدیث نہ مسلم میں، نہ بخاری، ابو داؤد میں، نہ ترمذی میں، نہ ابن ماجہ میں، نہ نسائی میں، احادیث کی کسی کتاب میں ایک صحیح حدیث آپ کو نہیں ملے گی۔ آپ تو صحیح مسلم کی بات کر رہے ہیں، اس کے متن میں کہاں ہے یہ بات؟ نہیں ہے۔ اب بات ختم ہو گئی، میں دہرا چکا ہوں بات کو بار بار کہ صحیح حدیث میں یہ نہیں ہے۔ جب حدیث آپ لے کے آئیں گے ضعیف لے کے آئیں گے۔ اب آپ نے ایک اور بات کی میرے بارے میں کہ یہ ناراضگی کے حوالے سے ایک ضعیف روایت اٹھا کے لائیں گے کہ جناب حضرت امیر المومنین حضرت کربلا کرب اللہ وجہ الکریم جو ہے، ان کے اوپر بھی جناب زہرا ناراض ہوئی تھی۔ شاکری صاحب میری طرف دیکھیے، آپ کے سامنے منیر عباس چشتی بیٹھا ہے، کوئی دوسرا مولوی نہیں بیٹھا کہ جو ضعیف حدیث آپ کے سامنے پڑھ دے گا یا آپ سے ضعیف حدیث وصول کرے گا، نہیں، یہ ایسا بندہ نہیں بیٹھا آپ کے سامنے۔ صحیح نہیں مان رہے، صحیح مسلم نہیں مان رہے، کیا اس کے عباس چشتی عباس؟ شاکری صاحب آپ ایسی بات نہ کریں، آپ مسلم کی حدیث پڑھیں، چلو بسم اللہ پڑھیں جس میں ہو کہ یہ گئے تھے۔ وہ سربانی صاحب یہ مطلب میں ہمیں دکھائیں گے کہ 4 نفوس قدسیہ حضرت جناب زہرا، جناب علی، حسن و حسین اور رسول اللہ کو ملا کے یہ 5 افراد میدان مباہلہ میں گئے تھے، صحیح مسلم سے پڑھیں، چلو بسم اللہ پڑھیں۔ میں تو پڑھ چکا، آپ نے اس کو کہا کہ حدیث ہی نہیں ایسی کوئی، تو میں کیا آپ کے سامنے درس کروں؟ کا حدیث نہیں ہے نا، آپ نے کہا ہے صحیح مسلم ہے، دکھائیں مجھے، ہے نہیں؟ کشی صاحب آپ صحیح پورا مسلم میں حدیث ہے۔ کی طرف چلا جاؤں گا، آپ اپنی گفتگو مکمل کر لیں، ویسے بھائی آتے ہیں آپ اپنی گفتگو مکمل کر لیں تو پھر میں ان کی طرف جاؤں گا، آپ کا پورا وقت تاکہ ہم استفادہ کر سکیں۔ شاکری صاحب نے چونکہ گفتگو کی ہے تو انہوں نے کہا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے کے اوپر ایک مرتبہ بھی رسول اللہ نہیں گئے۔ میں نے تو کوئی ایسی بات نہیں کی۔ حضرت عائشہ صدیقہ بنت صدیق کی اتنی شان کافی ہے کہ وہ رسول اللہ کی زوجہ ہے، رسول اللہ کی محبوبہ ہیں،
ان کا حصہ ان کی جگہ رسول اللہ کے ساتھ ہے، اور یہ کافی ہے بنت صدیق کے لیے کہ ان کی یہ شان ہے الحمدللہ، اور وہ ام المومنین ہے۔ قرآن ان کو ام المومنین کہہ رہا ہے، ازواجہم امہاتہم کہہ رہا ہے۔ بلا شبہ عائشہ صدیقہ صدیق اکبر کی بیٹی مومنوں کی ماں ہے، مومنوں کی، صرف مومنوں کی ماں ہے الحمدللہ۔ اب آپ نے کہا کہ ضعیف حدیث پیش کریں گے، میں صحیح حدیث پیش کرنے لگا ہوں شاکری صاحب آپ کی بارگاہ میں دیکھتا ہوں آپ کیسے ٹھکراتے ہیں۔ آپ کے مجلسی صاحب جو ہیں اپنے کتاب جو ہے جلال الوجون میں جہارتہ معصومین کے اندر لکھتے ہیں کہ اس کی سند معتبر ہے، اور باقی کتابیں میرات العقول میں ملاحظ الاخیار میں وہ احادیث کی تصحیح کرتے ہیں مجلسی صاحب آپ کے، تو وہ حدیث جس کو آپ کے مجلسی صاحب معتبر کہہ رہے ہیں اس حدیث کے اندر کیا آ رہا ہے ناراضگی کے حوالے سے ذرا سنیے گا، پھر میں الامالی سے بھی ایک حدیث پیش کر دیتا ہوں۔ حدیث سنیے کہ حبشہ سے حضرت جناب جعفر طیار نے حضرت علی کو ایک کنیز بھیجی، لونڈی بھیجی، وہ جناب علی کے پاس تھیں، اور علی کے پاس جب لونڈی تھیں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق یہاں آ رہا ہے اس کتاب میں کہ فدخلت فاطمہ علیہ السلام یومن فنظرت الى راس علی علیہ السلام فی حجر الجاریہ فقالت یا ابا الحسن فعلتها فقال لا واللہ یا بنت محمد فعلمت شیئا۔ جناب سیدہ زہرا نے دیکھا جب کمرے میں تشریف لائیں تو کیا دیکھتی ہیں کہ حضرت علی المرتضیٰ تو حضرت فاطمہ زہرا فرماتی ہیں اے ابو الحسن کیا آپ نے اس کے ساتھ، اب یہ دیکھیں یہ میری حدیث نہیں ہے، میری کتاب نہیں ہے، آپ کی حدیث آپ کی کتاب، اور اس کو مجلسی صاحب صحیح کہتے ہیں۔ تو آگے سے لفظوں پہ ذرا توجہ کیجئے گا میرے بھائی ویس ربانی صاحب، آپ نے بھی توجہ کرنی ہے اور شافعی صاحب سے پوچھنا ہے۔ حضرت فاطمہ زہرا کے متعلق یہ حدیث بھی تہذیب الاحکام میں ابو جعفر شیخ الطائفہ ابو جعفر محمد بن حسن طوسی نے لکھا ہے، کہیں گے تو میں حدیث پڑھ دوں گا، وہ کہتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کی حیات میں علی پہ تمام عورتیں حرام تھیں، یہ صرف تہذیب الاحکام میں نہیں کئی کتابوں میں ہے۔ جب جناب زہرا کی حیات میں علی المرتضیٰ پہ عورتیں حرام تھیں تو جناب علی نے جب اللہ نے حرام کر دیا تو کیوں ایسا کیا، پہلا سوال۔ دوسرا سوال، جناب زہرا نے کہا علی آپ نے، تو حضرت علی فرماتے ہیں فقال لا واللہ یا بنت محمد، اے محمد کی بیٹی میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب جناب حضرت مولا مرتضیٰ نے ان کو یہ نہیں فرمایا ہے فاطمہ، ان کو کوئی لقب نہیں دیا، اور رسول اللہ کے لیے بھی کوئی القاب کا استعمال نہیں کیا، کہا اے بنت محمد، اے محمد کی بیٹی میں نے کچھ نہیں کیا۔ آگے سے جناب حضرت علی نے جب قسم کھا کے کہا کہ میں نے کچھ بھی نہیں کیا، حضرت فاطمہ زہرا نے علی صرف کہہ دیں، اویس ربانی صاحب کو کچھ کہہ دیں آمنا وصدقنا، آپ کو کچھ کہہ دیں آمنا وصدقنا، مجھے حضرت علی کچھ کہہ دیں آمنا وصدقنا، حضرت فاطمہ کو صرف کہہ دیں تو حضرت فاطمہ نے ان کی بات پر اعتماد نہیں کیا، تو حضرت علی نے قسم کھا کے کہا فقال لا واللہ یا بنت محمد، اللہ کی قسم ہے محمد کی بیٹی میں نے کچھ نہیں کیا، تو حضرت فاطمہ زہرا نے ان کی قسم کے اوپر اعتماد نہیں کیا، حضرت فاطمہ زہرا نے ان کی قسم کے اوپر اعتماد نہیں کیا، اور ناراض ہو کے اپنے والد گرامی کے گھر چلی گئیں، اور وہاں قالت کی ورب الکعبہ، اور کہا رب کعبہ کی قسم میں اسی وجہ سے ناراض ہو کے آئی ہوں۔ تو پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو واپس بھیجا۔ آپ نے کہا ہمارے ہاں ناراضگی دائمی نہیں ہوتی، آپ نے کہا ہمارے ہاں اگر فاطمہ زہرا کسی کے اوپر ناراض ہو جائے اللہ کا غضب ہوتا ہے اس بندے کے اوپر۔ اب جناب رسول اللہ کی بیٹی فاطمہ زہرا بنت رسول جو ہے علی کے اوپر جو ہے غضبناک بھی ہوئی ہیں، ان کی بات پہ اوپر اعتماد نہیں کیا، اور ان کو چھوڑ کے ان کے اوپر ناراض ہو کے اپنے باپا رسول کے گھر تشریف لے آئی ہیں، اور روایت کو آپ کے مجلسی صاحب نے صحیح کہا ہے، اور علل کے اندر شیخ صدوق نے اس کو لکھا ہے، سنی کتاب کی روایت نہیں ہے۔ شیخ صدوق اصول اربعہ کے محدثین میں سے ایک محدث ہے آپ کے شیخ صدوق، اس نے العلل کے اندر اس کو لکھا ہے، جلد نمبر 1 ہے، صفحہ نمبر 163 ہے، اس کے اندر اس کو شیخ صدوق صاحب لکھ چکے ہیں کہ جناب زہرا ناراض ہوئی ہے۔ دوسری حدیث بھی سن لیجئے کہ آپ لوگ کہتے ہیں اپنی کتاب سے حدیث پڑھتے ہیں، میری کتاب نہیں ہے، یہ امالی ہے، یہ بھی شیخ صدوق کی کتاب ہے، اس کے اندر ہے انہ علیہ السلام اراد ان یتزوج ابنۃ ابی جہل علی فاطمہ علیہ السلام، حضرت علی المرتضیٰ نے ابو جہل کی بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کا ارادہ کیا،
یہ کس کے اندر آ رہا ہے؟ امالی کے اندر. کون لکھ رہا ہے؟ شیخ صدوق لکھ رہے ہیں. بہار الانوار کے اندر باقر مجلسی صاحب اس کو لکھ رہے ہیں. حضرت علی المرتضیٰ نے ابو جہل کی بیٹی سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہوا. آپ منبر پہ جلوہ کرے، فرمایا فاطمہ بدعتم منی، فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. ومن آساہا فقد آسانی ومن سرہا فقد سرنی ومن غازاہا فقد غازانی. نبی علیہ السلام نے فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. جس نے فاطمہ کو ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا. جس نے فاطمہ کا دل دکھایا، جس نے فاطمہ کو جو ہے اذیت دی، اس نے رسول کو اذیت دی، اور جس نے رسول کو اذیت دی، تکلیف دی، غضبناک کیا، اس نے اللہ کو تکلیف دی، اذیت دی، غضبناک کیا. بتائیے اب یہ فتویٰ کس پہ جائے گا جو آپ نے فرمایا کہ یہ تو ابدی ہے، یہ تو کلی ہے، یہ تو غضبناک ہو جائے جناب سارا. تو آپ علی کے اوپر غضبناک ہیں تو کیا فتویٰ ہوگا آپ کا؟ شاکری صاحب بہتر ہو گیا. میں جواب لے لیتا ہوں تاکہ اب ظاہر پروگرام کا وقت اختتام پذیر ہے، اور میں شاکری صاحب کی طرف آ جاتا ہوں. اور جو باتیں انہوں نے فرمائی ہیں، ظاہر انہوں نے دو اچھی بات کی ہے کہ وہ میں جو کتاب پیش کر رہا ہوں وہ ہمارے مکتب کی کتاب نہیں ہے، وہ تشیع مکتب سے پیش کی ہے. تو اس پہ آپ اگر کچھ کہنا چاہیں اور اگر نہ کہنا چاہیں. مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا آپ ان سے پوچھ رہے ہیں؟ میں شاکری صاحب سے پوچھ رہا ہوں. صاحب میں آپ سے پوچھوں گا تو آپ کا نام لوں گا. جی بسم اللہ. آپ کی خطابت مکمل ہو گئی، اب ہمارا دور شروع ہوا جاتا ہے. مفتی صاحب نے کہا کہ ایک حدیث صحیح نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مباہلہ کے وقت جو ہے ان ہستیوں کو بلایا تھا، معین کیا تھا 4 نفوس قدسیہ کو. ٹھیک ہے، اب میدان میں لے کے جانے کی بات ہے، میدان میں لے کے گئے تھے. یہ اس طرح وہ پروگرام نہیں ہو پائے گا. دیکھیں آپ مفتی صاحب میدان میں لے کر گئے تھے، یہ جو آپ لڑ رہے نا میدان پہ، آپ اچھا ان کو بلایا تھا تو نہیں لے کے بھی نہیں کو جائیں گے نا. اگر بلایا ان کو ہے، لے کے میدان میں کسی اور کو جائیں گے؟ رسول نہیں کوئی، مفتی تھوڑی ہے کوئی. پوری توجہ سماعت فرمائیے. صحیح مسلم حدیث کا نمبر ہے 6220 6220، کتاب الجامع للمسلم، جس کو اہل سنت کہتے ہیں صحیح مسلم. اب ان کا مبنی کیا، ان کا اگر کوئی خاص مبنی مجھے نہیں معلوم، لیکن جمہور اہل سنت کا مبنی یہ ہے کہ صحاح ستہ میں ان 6 حدیث کی کتابوں میں جو حدیثیں آ جائے ان کو یہ لوگ صحیح مانتے. حدثنا قتيبة بن سعيد ومحمد بن عباد وتقاربا في اللفظ قال حدثنا حاتم وهو ابن إسماعيل عن بكير بن مسمار عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال أمر معاوية بن أبي سفيان سعدا، معاویہ ابن ابی سفیان نے سعد کو حکم دیا. فقال ما منعك ان تسب ابا تراب، تمہیں کس چیز نے روکا ہے ابو تراب کو گالی دینے سے، کیونکہ یہ سب امیر کائنات اس دور میں شروع ہوئی. فقال اما ما ذکرت ثلاثا قالهن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن اسبہ، میں جب بھی ان 3 صفات اور 3 مناقب کو یاد کرتا ہوں جن کو رسول نے فرمایا علی کے لیے، تو میں پھر علی کو کبھی بھی گالی نہیں دے سکتا. لأن تكون لي واحدة منهن احب الي من حمر النعم، ان مناقب میں سے کوئی ایک میرے لیے ہو تو سرخ اونٹوں سے زیادہ، جو زمانے کی قیمتی ترین شے تھی، اس سے زیادہ عزیز مجھے یہ ہے کہ کوئی ایک منقبت میرے لیے ہو جائے. مجھے سینکڑوں سرخ اونٹ نہیں چاہیے، مجھے ایک ان فضائل میں سے کوئی فضیلت مل جائے. اس میں سے ایک جو ہے حدیث منزلت ہے جس کو ذکر کیا سعد بن ابی وقاص نے کہ نبی نے فرمایا اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى. اس کے بعد دوسرا یوم خیبر لأعطين الراية رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله. پھر اس کے بعد ولما نزلت هذه الآية فقل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا وفاطمة وحسنا وحسينا فقال اللهم هؤلاء أهلي. یہ حدیث صحیح مسلم میں ہے اور اس میں معین کیا کہ نبی نے ان 4 نفوس قدسیہ کو بلایا. اگر اور بھی تھے تو نبی نے ان کو کیوں نہیں بلایا، اور نبی نے حصر کیوں کیا، اللہم ہؤلاء اہلی کیوں کہا؟ یہ تو حصر ہے، یہ آپ کے دروس البلاغہ اور آپ کے جو ہے مختصر و مطول میں موجود ہے کہ جملہ مفید حصر ہے. اگر اس کے علاوہ اہل سے، یہ صحیح مسلم پڑھ رہا ہوں میں، یہ جو ہے مدنی ٹاؤن سے لکھی ہوئی آج کی 2024 کی کتاب تو نہیں ہے، یہ اہل سنت جو ہے فیضان مدینہ سے چھپی ہوئی کتاب نہیں ہے، صحیح مسلم ہے، احادیث صحیح ہے رسول اس میں موجود ہے. اور ایک صحیح حدیث میں
बुजुर्ग उलमा अहले सुन्नत लिख रहे हैं कि जब मुबाहले का वाक़या पेश आया, दआ रसूलुल्लाह दआ दआ दआ, मुफ्ती साहब की नोक जो है वहां पे जाके अटक गई है कि मैदान में ही लेकर गए। मैं तो कह रहा हूँ कि मुबाहला नहीं हुआ था, ठीक है, हमने तो माना कि मुबाहला नहीं हुआ था, उन्होंने जिजिया देने को कबूल किया, वो लोग पीछे हट गए। इन नुफूस कुदसिया को देखने के बाद अब मैदान में लेकर, अगर किसी इबारत से साबित नहीं हो रहा कि मैदान में लेकर नहीं गए थे, आप किसी इबारत से ये साबित कर दिए सही हदीस से कि नबी ने इन 4 हस्तियों के अलावा किसी और को बुलाया है। अली और फातिमा, हसन हुसैन को नहीं साबित कर सकते आप जिसे कहते हैं कि जो ना खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, आप उधर खंबा नोच रहे, मैदान 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 मैदान। अगर मैं सही हदीस दिखा भी दूंगा कि मैदान में लेकर गए थे, फिर आपने कोई नई तावील पेश कर देनी है। जहां तक बात रही वो बुजैल वाले कजिए की और कह रहे हदीस मोतबर हदीस सही, तो आपके पास होगी मोतबर सही। मैंने पहले ही कह दिया कि मैं जब इस नाराजगी की बात की वजाहत करूंगा तो ये फौरन ये हदीस लेकर आएंगे। मैं मुल्तफित था, मुतवज्जह था, और उन्होंने वही किया। आपका मबना और है, हमारा मबना और है। हम लोग जो है वसाक़त और वसूख के एतबार से अहादीस का फैसला करते हैं। जो मुहद्दिसीन किराम है, कुछ का मबना वसाक़त वाला है, कुछ का मबना वसूख है। कुछ चीजें होती है क़राइन, कुछ चीजें होती है दाएं बाएं यमीन और यसार पर, जिनकी मदद से हम लोग ये फैसला कर सकते हैं कि ये हदीस मोतबर है कि गैर मोतबर। मेरा अपना मबना वसूख का मबना है, मैं मबना वसाक़त का कायल नहीं हूं मैं कि बस सनद को देखा और फैसला कर दिया। अल्लामा मजलिसी रहमतुल्लाह अलैह की नजर है, अपनी राय है, मैं उनका भी एहतराम करता हूँ। लेकिन ये कि आप जो है ना अल्लामा मजलिसी की राय पेश करके उसके बाद कहें कि बस वालल इस्लाम अस्सलाम हो गया फैसला, सारी की सारी बात नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे जमहूर उलमा जो है फी ज़माना इस हदीस को, जो अबू जहल वाली हदीस है कि अबू जहल की बेटी से मेरे कायनात निकाह करना चाहते थे, ज़ईफ और मरदूद करार देते। ये बनु उमैया की गढ़ी हुई अहादीस है जो हमारी किताबों में आ गई हैं। ये हमारी किताबों में लिखा हुआ है, मैं आपके सामने ऐलान भी कर रहा हूँ कि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो बिहार में, अवालिम में, हत्ता दीगर कुतुब में आ गई हैं, उनको हम लोग कबूल नहीं करते। हर वो चीज, आप इरल का हवाला दे, आप हमारी सदूक का हवाला दे, मैंने अज़म आखिर पूरी पढ़ी है। मैं पहले से मुल्तफित था कि आपने बातें करनी है, लेकिन ये कि हम इन बातों को तस्लीम नहीं करते, और आप भी बहुत सारी बातों को तस्लीम नहीं करते। अगर अभी सही बुखारी खोल के बैठ जाओ और उसमें जो है आपके बुजुर्गों के हवाले से मैं पढ़ना शुरू कर दूं, आप नाराज हो जाएंगे, हालांकि आपकी किताब में मौजूद है, आप भी कबूल नहीं करेंगे, चाहे वो सही हदीस से साबित क्यों ना हो। बहरहाल इन बातों का जो है ना कोई खातिमा बिल खैर नहीं है। और ओवैस रब्बानी साहब से मैंने पहले भी कहा था कि मैं इसी वजह से जो है अवॉइड करता हूँ। काफी जो है पॉडकास्टर मेरे पीछे लगे होते हैं कि ये कर ले वो कर ले, मैं कहता हूँ नहीं, मैं नहीं चाहता हूँ कि उम्मत मुस्लिमा में कोई ऐसी बात हो और फिर सिक्योरिटी के मसले, फिर किसी की फिरकी घूमी, कुछ भी हुआ, वो नुकसान पूरी उम्मत का होता है। जी मुनीर चिश्ती साहब, मेरे ख्याल है हम इसको एक एंडिंग नोट की तरफ लेकर आते हैं, और गुफ्तगू ahsan अंदाज से हुई है। अलबत्ता ये कि मैं जनाब सईदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा की सीरत के ऊपर ही मुतवज्जह हूँ। आपकी वफ़ात किस हवाले से है, आपकी उम्र क्या रही है, और इस हवाले से अहले ये सुन्नत एक और जो है खतरनाक आप सवाल कर रहे हैं, इस पे जाएंगे तो मुफ्ती साहब ने अपनी खिताबत करनी है, मैंने अपनी खिताबत करनी है। आप हमें प्यार मोहब्बत से रहेंगे ज्यादा बेहतर है। मुफ्ती साहब भी गर्म होंगे, मैं भी गर्म होंगे। तो खतरनाक तरीन मौजू है ये, वफात जनाब सईदा। अवैस भाई इससे इससे ये इससे मैं जरा 2 जुमले कहना चाहता हूँ। इससे मेरी नस्ल को और सहाफियों को ये पता लगता है कि जो दीन आपकी किताबों में है वो पढ़ने के लायक नहीं है, वो अमल करने के क्या लायक होगा। यानी कोई भी बात कर दो तो वो खतरनाक हो जाता है, हसास हो बहुत जाता है, अच्छी या बात तो हम पे तहम्मुल नहीं है और हम में अदब बर्दाश्त नहीं है। मसला शाफी ये है ना, साहब मसला ये कि देखिए, मैं तो मुफ्ती साहब की बातों को सुन रहा हूँ, मुफ्ती साहब भी मेरी बातों को गौर से सुन रहे हैं। हम अगर 2 अहले इल्म यहाँ बैठे हुए, बात यहाँ तक महदूद होती तो मैं कहता जी बात करें। बात यहाँ तक महदूद नहीं है। आपका ये प्रोग्राम रिकॉर्ड होके जाएगा उन जाहिल तरीन लोगों के सामने जिसी ममलिकत खुदा दे पाकिस्तान में रहते। कोई आके मुफ्ती साहब को मारेगा, कोई आके मुझे मारेगा, होगा ये। हमें कोई एतराज नहीं है, मुफ्ती साहब को भी कोई एतराज नहीं होगा, वो भी पढ़े लिखे आदमी है, मैं भी अपनी किताबें पढ़ कर आया हूँ। मैं अपनी बात करूंगा, आप अपनी बात। आप जब इस प्रोग्राम को डालेंगे ना आगे यूट्यूब पर, फसाद वहां से शुरू होगा, कमेंट्स वहां से आएंगे, गालियां वहां से आएंगी, इख्तलाफ वहां से होगा। दीन अल्हम्दुलिल्लाह बेहतरीन है और किताबों में जो कुछ है उसे पेश किया जाना चाहिए, लेकिन इल्मी फिजा भी तो हो। वो इल्मी फिजा किधर है? सोशल मीडिया इल्मी फिजा नहीं है। सोशल मीडिया अल्लाह माफ करे बस जाहिलों की फिजा, ये कहना चाहिए। जी चिश्ती साहब क्या फरमा? जी जी शाफी साहब, बात ये आपकी बात दुरुस्त है, लेकिन बात ये है कि वैस रब्बानी साहब का जो सवाल है वो भी देखे ना कि हकायक जो है वो भी अवाम तक पहुंचने चाहिए। आपका जो नुक्ता नजर है आप 1-2 मिनट के अंदर वो बयान कर दें, और आपके नुक्ता नजर आने से पहले शहादत के हवाले से जो आपने बात की है, 1-2 बात मुझे कहने की आप इजाजत देते हैं ताकि ये शहादत के हवाले से अपना नुक्ता नजर पेश करें, और फिर
बिस्मिल्लाह। तो एक तो इन्होंने ये कहा, जो मैंने हदीस जो इनकी पेश की है शेख सदूक की किताब से, तो इन्होंने कहा जी मैं इनको ज़ईफ और मनगढ़ंत मानता हूँ। ये इस पर आपने को दलील देनी चाहिए वैसे कि ये ज़ईफ है तो इस वजह से ज़ईफ है, ये बनु उमैया ने हमारी किताबों में डाली है, लिख दी है, इस पर आपको दलील देनी चाहिए। ऐसे आप अपनी हदीस को ठुकरा दें और हमारे खाते में डाल दें, ये गलत बात है। एक बात तो मैं इसका रद्द करता हूँ और मजम्मत भी करता हूँ कि आपने अपनी एक सही हदीस को, जिसको आपके मुहक्किक ने, मजलिसी जैसे आपके बुजुर्ग ने सही कहा है, मुतबर कहा है, और आप उसको ठुकरा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि आपको पता है कि आप फंस गए हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। दूसरी बात, आपने फिर मुबाला के मुतल्लिक आपने सही मुस्लिम से हदीस पढ़ी है। मैंने बारहा मरतबा ये कहा है, सही मुस्लिम की हदीस में ये है कि ये 5 अफराद गए थे मैदान मुबाला में, ये उसके मतलब में नहीं है। जो साद बिन अबी वकास के हवाले से जो हदीस है, ये मुझे भी पता है। अल्लाहुम्मा हाउलाई अहलु बैती का मतलब ये है कि मैदान मुबाला में गए थे। तो मैं इस बात का मैं रद्द जरूरी समझता था, क्योंकि जब ये नशर होती है तो फिर बात होती है कि जी आपने जवाब नहीं दिया। आपने कह दिया कि सही मुस्लिम की इस हदीस में जो है मुबाला के लिए ये अफराद गए थे, और मैं सही हदीस भी ले आऊंगा तो चिश्ती साहब नहीं मानेंगे, आप ले आए। मैं तो आपको यही कह रहा हूँ कि आपने इतने कसीर से इबारत पढ़ी, मैंने कहा आप उसकी सनद बयान कर दें। एक सही रिवायत ले आए, मुस्लिम से ले आए, बुखारी से ले आए, तिरमिज़ी से ले आए, आप नहीं ले आ सकेंगे क्योंकि ऐसी बात है ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि ज़ईफ़ रिवायतें तो बहुत सारी हैं, आप कहते हैं बहुत सारी किताबों में भरा, मैं मान रहा हूं कि है, लेकिन वो ज़ईफ़ है। मौलाना मैंने सही का मुतालबा किया था, वो आप पेश न कर सके। तो अब एक बात मैं और भी कहना चाहूंगा इस मकाम पर कि सिर्फ इतनी नहीं है कि आप एक को कह के छोड़ देंगे और बात जो है वो खत्म हो जाएगी, नहीं। देखें, हमारे बुजुर्ग, हमारे असलाफ, हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, दीगर साहबे किराम के ऊपर तान हो रहा है, अवाम जो है वो लड़ रही है। तो आप अवाम को बताएं ना कि ऐसी बातें हमारी किताबों में भी हैं। तो इन बातों को छोड़ दें कि इन हस्तियों के ऊपर, इन लोगों के ऊपर आप अटैक ना करें। अब देखिए, आपको मैं एक रिवायत सुनाता हूँ, इसको भी शेख सदूक ने नकल किया है कि जनाब हजरत मौला मुर्तजा करमल्लाहुल करीम ने जनाब सैयदा फातिमा ज़हरा का बाग जो है बेच दिया। बाग फतक पर तो बड़े रोले हैं ना, बाग फतक जनाब ज़हरा का था और जनाब मौला मुर्तजा ने बेच दिया। जब बेच के घर आए, उसकी कीमत गरीबों में तकसीम करके, फुकरा में तकसीम करके जब घर आए, तो जनाब ज़हरा को जब इस बात का इल्म हुआ तो क्या किया उन्होंने, जनाब मैंने तो नहीं लिखा, उवैस भाई ने तो नहीं लिखा, अहले सुन्नत ने तो नहीं लिखा, बनु उमैया ने आके आपकी किताबों में नहीं डाल दिया, ये आपकी किताब है। और जनाब ज़हरा पढ़ता हूँ, लेकिन फिर जिब्राइल आए, हत्ता कि जिब्राइल आए नबी अलैहि सलाम के पास, जिब्राइल अला रसूलुल्लाह फकाल या मुहम्मद युकरियो का सलाम, और सलाम किया उनको, अल्लाह की तरफ से सलाम भेजा और फरमाया फातिमा और अली के दरमियान जाएं। तो नबी अलैहि सलाम जब तशरीफ लाए, कुल फातिमा लैसा लकी अन तदरिकी अला यदैहि वला तलमिजी बिसौबी, और उस बात की वजह से तो हजरत फातिमा तो बात की वजह से जनाब हजरत अली मुर्तजा के ऊपर भी नाराज हो गई हैं, और आप वो गजब वाली बात उनके ऊपर फिट नहीं कर रहे, आप ठुकरा रहे हैं। और सिर्फ इतना नहीं, काफी के अंदर भी और बहुत सारे मुहक्किकीन ने इन हदीस को सही कहा है कि हजरत इमाम हसन की औलाद जो है, बल्कि इसको भी छोड़ दें, हजरत सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा, आपके कदमों के साथ लगने वाली खाक पे अहले सुन्नत के सब लोग कुर्बान हो जाए, हम सब कुर्बान हो जाए जनाब सैयदा खातून जन्नत फातिमा ज़हरा की शान पर, आपकी चादर तत्हीर के ऊपर सुन्नी कुर्बान जाए कि उनकी इतनी बुलंद शान है कि हम अहले सुन्नत कहते हैं, वैस भाई कहते हैं, दीगर उलमा कहते हैं कि सैयदा फातिमा ज़हरा की औलाद को अल्लाह ने जहन्नम की आग से दूर कर दिया है, जहन्नम की आग से जनाब ज़हरा की औलाद को दूर किया है। ये हमारी रिवायात में है, हम ये कहते हैं, हमारी अकीदत ये कहती है। आपकी रिवायत क्या कहती है? अल मलाहिम के अंदर इसको नकल किया है, और तशरीफ के अंदर भी इसको नकल किया गया है, और अल मलाहिम के अंदर मुसन्निफ ने नकल करने के बाद इसकी तस्हीह की है। क्या कहा है कि वइय्याकुम अद-दज्जालीन मिन वुल्द फातिमा, फइन मिन वुल्द फातिमा तदज्जालीन मिन वुल्द फातिमा तदज्जालीन, कि फातिमा ज़हरा की औलाद से दज्जाल आएंगे। बनु फातिमा, आले मोहम्मद, आले रसूल, आले पैगंबर की औलाद में से क्या लिखा है आपकी हदीस में, क्या कहती है आपकी हदीस? दज्जाल आएंगे। मुहद्दिस क्या कहता है? रिवायत सही है, आप कहेंगे ज़ईफ है, तो आपके मेरे कहने से कोई ज़ईफ तो नहीं होता। आपका लिखने वाला मुहद्दिस मुसन्निफ कहता है कि ये सही है, तो बनु फातिमा की औलाद में से दज्जाल आएंगे, तो हम यही कहेंगे कि अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनाने अहले बैत, जो नबी अलैहि सलाम की बीवी से अहले बैत से जो ज्यादती करे, जो बुग़्ज़ रखे, नबी अलैहि सलाम की औलाद के बारे में ऐसी बात करे, तो हम तो यही कह सकते हैं, और यही कह सकते हैं कि जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, जनाब फातिमा ज़हरा खातून जन्नत
اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات بلند ہیں اور وہ جوانان جنت کے سرداروں کی ماں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اس مقام کے توسط سے ہماری دنیا اور ہماری آخرت کو اچھا کرے. وگرنہ سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا جو مقام ہے اس چھوٹے سے وقت میں ہم بیان نہیں کر سکتے. اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا حل نصیب. بہت بہتر، بہت بہتر. مفتی صاحب، مولانا صاحب، وہ میں خالی ایک چھوٹی سی بات سمجھنا چاہتا ہوں کیونکہ آپ سے مجھے جناب سیدہ کے حوالے سے محبت اور الفت نظر آئی ہے. موت پر کتابوں میں تو سلام اللہ علیہا لکھا گیا ہے، تو ہم رضی اللہ عنہا پہ ہی توقف کیوں کر رہے ہیں؟ کہہ سکتے ہیں سلام اللہ علیہا چشتی صاحب؟ جی سلام اللہ علیہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن رضی اللہ تعالی عنہ ہم کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے بہت سارے ساتھی علماء یہ حوالہ دیتے ہیں کہ بخاری میں یا فلاں فلاں کتاب میں ان کے نام کے ساتھ سلام اللہ علیہ یا علیہ السلام کسی کے نام کے ساتھ آیا. دیکھیں کتابت میں بخاری کے بھی کئی نسخے ہیں، باقی کئی کتابوں کے کئی نسخے ہیں جن میں بالکل نام کے ساتھ کچھ بھی نہیں لکھا ہوا. بعض جگہ رضی اللہ عنہ لکھا ہوا ہے، بعض جگہ سلام اللہ علیہ لکھا ہے. آپ دیکھیں قرآن مجید کھولیں اٹھائیں، سورہ محمد ہے، نبی علیہ السلام کے نام کے ساتھ کوئی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہیں لکھا ہوا، کسی نبی کے نام کے ساتھ علیہ السلام نہیں لکھا ہوا. تو کتابت میں یا کتابوں میں بعض دفعہ کوئی چیز ایسی ہوتی ہے اور اکثر ایسا نہیں بھی ہوتا. تو یہ چیزیں جو ہے بعد میں ہمارے محدثین نے ان کے نام کے ساتھ لگائی ہے. تو ہم جو ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے کو ترجیح دیتے ہیں کیونکہ ہم جو ہے انبیاء سے افضل ان کو نہیں سمجھتے. ہم جو ائمہ اہل بیت ہیں اور اہل بیت کے دیگر افراد ہیں جن کو ہم امام سمجھتے ہیں، عیسیٰ بن زید ہیں، حضرت امام زین العابدین کی اولاد ہے، جو جعفر بن نکی ہیں جن کو کچھ لوگ نہیں مانتے. اب میں یہ نہیں کہتا، یعنی جناب زہرا کی بہت ساری اولاد ہے جن کو ہم امام مانتے ہیں الحمدللہ. ہم نفس زکیہ کو بھی امام مانتے ہیں، ہم عبداللہ افتاح کو بھی امام مانتے ہیں، لیکن ان کے نام کے ساتھ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا رحمت اللہ علیہ یا علیہ السلام بھی کہہ دیتے ہیں. میرا یہ نقطہ نظر ہے، باقی آپ شافعی صاحب سے پوچھ لیں. بہتر بہتر. علامہ صاحب آپ کی طرف آتا ہوں میں. پروگرام ختم پذیر ہوگا کیونکہ آغاز چشتی صاحب سے ہوا تھا، جیسے کہ آپ گفتگو فرمائیں. شہادت کے حوالے سے سوال تھا آپ کا. ہاں، اس پہ انہوں نے گفتگو کی ہے اور میں نے آخر میں ان سے سلام علیہ السلام کے حوالے سے بھی پوچھ لیا. تو جس پہ آپ بہتر سمجھے گفتگو فرمائیں. ہم آپ کو مشکل میں بھی نہیں ڈالنا چاہتے، کہیں آپ بھی تشریف نہ لے جائیں. ناد علی مظہر العجائب تجد حمدا لك في النوائب كل هم وغم سينجلي بولایتك یا علی یا علی یا علی. عرض خدمت یہ ہے کہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کو جو ہے بے دردی کے ساتھ شہید کیا. مدینے ہی میں رہتے تھے اور گھومتے پھرتے رہتے تھے. مدینے میں نبی کی بیٹی کا دل دکھایا اور نبی کی بیٹی کو غضبناک کیا، ان کا دروازہ جلایا. میں بس آپ سے موقف لینا چاہ رہا ہوں کہ اہل سنت کے حوالے سے کیا موقف ہے؟ ہم وفات کے ہی قائل ہیں یا شہادت کے قائل ہیں؟ ہم وفات کے قائل ہیں. کشف الغمہ میں شیعہ کی کتاب اس میں ہے توفیت فاطمہ، بہار الانوار کے اندر ہے توفیت فاطمہ. مجھے وقت دیں، میرات العقول سے میں حدیث پڑھ دیتا ہوں، اس کو مجلس میں ہے اور میرے پاس بہت ساری حدیث ہیں جن کو میں پڑھ دیتا ہوں کہ ان کو صحیح کہا گیا، ان کے اندر وفات کا ذکر ہے. لیکن دیکھیں نا کہ کسی کے اب جاپان کے لوگ، امریکہ کے لوگ یا کسی اور ملک سے آ کے تو انہوں نے تو شہید نہیں کیا. ان کا اشارہ یا جتنے بھی ان کے علماء ہیں ان کا اشارہ جن کی طرف ہے ہم سمجھتے ہیں. ہم کوئی بچے نہیں ہیں، کوئی لوگ اب خاص نہیں کھاتے، لوگوں کو سمجھ آتی ہے. تو دیکھیں کسی کے متعلق ایسی بات کر دینا، کہہ دینا اور پھر پروف بھی نہ ہو، بات بھی نہ ہو، پھر جو ہے لعنت ہوتی ہے کہ واپس آتی ہے. جی بہتر بہتر. میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس طرف نہیں جاتے. اور ویسے بھائی میری آواز آئی ہے آپ کو؟ جی 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 بہتر ہے بہتر ہے. ہم چاہتے ہیں کہ آواز کے اوپر علمی عقلی گفتگو ہوتی رہے اور ظاہر ہے کوئی ایس سچ وہ نہیں ہے کہ ہم کا ٹھہرا سا بنائیں. جی جی صاحب، آپ کی آواز، آپ کا پیغام بھی آ گیا، آپ کا موقف بھی آ گیا، آپ کی آواز آ گئی ہے. بہت بہت شکریہ کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو. اور یہ انتہائی اہم حوالہ جات تھے جو آپ نے روشن فرمائے. میں علامہ منیر عباس چشتی صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں پنجاب کے اس علاقے سے کنیکٹ ہو کر ان مسائل سے بالکل ایسی گزار دی ہے جیسے پنجاب سے 5 دریا گزرتے ہیں، اور اسی روانگی کے ساتھ آپ نے گزار دی. میں علامہ اسد علی شاکری صاحب کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے بلا جھجک اپنا قیمتی وقت عطا فرمایا اور بہت ہی تحمل کے ساتھ آپ نے اپنے موقف، اپنے خیالات اور جو اپنا مکتب فکر ہے ان کی کتب کے حوالہ جات پیش کر کے گفتگو فرمائی ہے. اور میں ہمیشہ سے علماء سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ اس پروگرام کی خاصیت یہی ہے، پاکستان میں ہونے والا منفرد اور خاص پروگرام اسی حوالے سے ہے کہ ہر کوئی اپنا اسکول آف تھاٹ پریزنٹ کرتا ہے
اس سے ہرگز یہ مراد نہیں ہوتی کہ وہ سامنے والے کی نفی کر رہا ہے یا اس کے حوالے سے کوئی ہزا سرائی کر رہا ہے. اور یہ الحمدللہ ہماری کوشش رہتی ہے. دشمنوں کی تکفیری ذہنیت کے لوگوں کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ وہ یہ پریزنٹ کریں کہ جی یہاں پر جنگ ہو رہی ہے، جدال ہو رہا ہے اور اس سے نقصان ہو رہا ہے، جبکہ وہی ہیں جو تکفیر کا نعرہ لگاتے ہیں اور وہی ہیں جو ایک دوسرے کو دین سے باہر نکل جانے کے سرٹیفکیٹ دیتے ہیں مختلف عنوانات کے حوالے سے. میں شکر گزار ہوں ایک بار پھر سے اور متمنی ہوں کہ ایک اور عنوان پہ بات حضرت امام مہدی آپ پہ ہمارا سلام ہو، جو ہمارے مستقبل سے جڑی ہوئی شخصیت ہے اور ہماری زندگانی ان سے منسلک ہے، ہم اس پہ بھی ایک پروگرام کریں. انتہائی جلد آپ کے سامنے پیش کریں گے. اللہ کی امان.